بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت کے بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے یوزز آف پالیمرس۔ پھر اس میں خصوصی طور پر دو پالیمرس کا ہم ذکر کریں گے، نائلان اینڈ پولی ایسٹرس۔ سو مین ہیڈنگ ہمارا ہوگا یوزز آف نائلان، اٹ از اے پالیمر، اینڈ پولی ایسٹرز، دیز آر آلسو پالیمرس۔ اسٹوڈنٹس، نائلان کا کیمیکل نیچر کیا ہے؟ دیز آر ایکچولی پولی ایمائڈس۔ دس از ایمائڈ فنکشنل گروپ، اور اس پالیمر میں بہت سارے ایمائڈ فنکشنل گروپس موجود ہوتے ہیں، سو دیز آر کالڈ پولی ایمائڈس۔ پولی ایسٹرز، پولی مینز مینی، ایسٹر اس گروپ کو کہتے ہیں، دس از دا ایسٹر فنکشن گروپ۔ سو فرسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا یوزز آف نائلان، اس کو نائلون بھی کہتے ہیں، نائلان۔ نائلان کے استعمالات کیا ہے روزمرہ زندگی میں؟ نائلانس آر یوزڈ فار میکنگ، نائلان سے ہم بناتے ہیں، بنانے میں استعمال ہوتے ہیں کس چیز کی؟ کارپیٹس۔ اس سے کارپیٹس آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو فرش پہ بچھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلوتھنگ۔ اب کلوتھنگ کیا ہے؟ وہ میٹیریل جو باڈی کو محفوظ کرنے کے لیے اور ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کو کلوتھنگ کہتے ہیں۔ اس میں آتے ہیں کلوتھنگ میں، یہ میں نے یہاں ڈیٹیل لکھا ہے، کلوتھنگ میں آتے ہیں شارٹس، یہ دیکھیے شارٹس، پینٹس، ڈریسز، قمیص شلوار، ہیٹس، یہ جو ٹوپی ہے انگلش ہیٹ بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتے ہیں، جیکٹس اینڈ شوز۔ تو ان چیزوں کے بنانے میں نائلان کا خاصا زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کے علاوہ روپس، رسی بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اینڈ فشنگ نیٹس، وہ جال جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی نائلان کا بنا ہوتا ہے، چونکہ وہ لائٹ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، ڈیوریبل ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیراشوٹس، وہ چھتری ہے جو ایمرجنسی کے دوران اس پر پائلٹس یا دوسرے پیسنجر لینڈنگ کرتے ہیں۔ پیراشوٹس کودنے کے لیے، جہاز سے کودنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چھتری ہے، اس کا کپڑا نائلان کا بنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لائٹ ہوتا ہے، ہلکا، اور یہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، یہ آسانی سے نہیں پاڑا جا سکتا۔ اس کے علاوہ برسٹلز، یہ بنانے میں نائلون استعمال ہوتا ہے۔ اب ٹوتھ برشز، اب برسٹل کیا چیز ہے؟ ٹوتھ برش میں برسٹل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے، اسمال ہیئر لائک فائبرز، وہ جو فائبرز ہوتے ہیں جس سے ہم دانت صاف کرتے ہیں، اور یہ سافٹ بھی ہوتے ہیں، میڈیم والے ہوتے ہیں، اور ہارڈ بھی ہوتے ہیں۔ وہ برش پہ جو دندانے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہیئر لائک میٹیریل ہوتے ہیں، وہ نائلان کے بنے ہوتے ہیں۔ ان ٹیکسٹائل انڈسٹری، کپڑا جہاں بنایا جاتا ہے اس انڈسٹری کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ فار کلاتھس میں استعمال ہوتا ہے، کپڑوں میں، ساکس جس کو ہم جرابے کہتے ہیں، اینڈ اسپورٹس ویئرس، اسپورٹس مین، کھلاڑی جو ویئر، جو پہننے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسپورٹس ویئرس۔ اسپورٹس ویئرس میں کیا کیا آتے ہیں؟ اس میں آتے ہیں جرسیز، جیکٹس، ٹریک سوٹس، یہ چیزیں آتے ہیں۔ اور یہ اسپورٹس ویئرز میں کیوں استعمال ہوتا ہے نائلان؟ اسپورٹس ویئرز یعنی مختلف اشیاء پہننے کے لیے جو اشیاء اسپورٹس مین استعمال کرتے ہیں، کھلاڑی استعمال کرتے ہیں، وہ نائلان کے بنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیز آر ریزسٹنٹ ٹو ٹیئر، یہ آسانی سے پاڑے نہیں جا سکتے، پاڑتے نہیں آسانی سے۔ اس کے علاوہ ایزی ٹو ویئر ڈیو ٹو لائٹنس، یہ ہلکے ہوتے ہیں، جو ٹی شرٹس ہوتے ہیں، جو ٹراؤزر ہوتے ہیں، تو یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم ان کو پہن سکتے ہیں اور اتار بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، سو دے الاؤز فری باڈی موومنٹ. اس میں باڈی کا حرکت، اگر بالر بالنگ کر رہا ہوتا ہے، بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے، فٹ بالر فٹ بال مار رہا ہے، تو باڈی کا موومنٹ اس میں ایزی ہوتا ہے اور وہ اسپورٹس مین ایزی فیل کرتا ہے. اس کے علاوہ گیئرس، گاڑیوں کی گیئرز بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے نائلان. گاڑی کی گیئرز نائلان کے بنے ہوتے ہیں، میٹل کے نہیں بنے ہوتے. اب یہ کیوں؟ گیئرز کیا ہے؟ دیز آر سرکولر ویلز. یہ سرکولر ویلز ہوتے ہیں جس کے ایجز پر، کناروں پر چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں. جس طرح ٹوتھ برش میں وہ برش ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں اور یہ دوسری پارٹس کے دندانوں میں فٹ ہوتے ہیں. with teeth, circular wheels with teeth on their edges. ٹھیک ہے. اور یہ نائلان کی کیوں بنائی جاتے ہیں؟ میٹل کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ کیونکہ these are resistant to corrosion. اس کو زنگ نہیں لگتا. اس کے علاوہ لو کاسٹ، اس کا قیمت کم ہوتا ہے. اگر یہ میٹل کے سے ہم بناتے ہیں تو پھر وہ کاسٹی ہوتی ہے، زیادہ قیمت والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گیئرز کا کام کیا ہے؟ اے ٹرانسفارم موشن. جب ایک گیئر کی باری آتی ہے تو پھر دوسری کی باری آتی ہے. ہم گیئر چینج کرتے ہیں، فرسٹ گیئر ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، ٹاپ ہے، اسپیشل ٹاپ ہے، ریورس ہے. تو یہ گیئرز، ان میں وہ سرکولر ویل ہوتے ہیں اور اس کے ایجز پر چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں. یہ دوسرے پارٹس کے دندانوں میں فٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہم گیئر چینج کرتے ہیں. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹس پولی ایسٹرز کی طرف، اس کے استعمالات کی طرف ڈیلی لائف میں. اس کا میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو ذکر کروں گا. پولی ایسٹرز، یہ اس میں بہت ساری ایسٹر فنکشنل گروپ ہوتے ہیں. دیز آر یوزڈ فار فائبرز اینڈ کلاتھنگ. کلاتھنگ کا تو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کلاتھنگ وہ پروٹیکٹیو سامان ہے جو ہم پہنتے ہیں، باڈی کو ڈھانپتے ہیں اس کے ذریعے اور شوق سے بچاتی بھی ہے، سردی گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اس میں شارٹس آتے ہیں، پینٹس آتے ہیں، ڈریسز آتے ہیں، ہیٹس ہے، جیکٹس ہے، شوز ہے، ٹراؤزرز ہے. وہ جن تاروں کے بنائی جاتی ہے، وہ تار وہ پولی ایسٹرز کے بنے ہوتے ہیں، وہ پولی ایسٹر ہوتے ہیں ایکچولی. اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتے، فار ایگزامپل ٹیرائلین اور ٹیریلین. ٹیریلین ایکچولی ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو پی ای ٹی بھی بولتے ہیں، فولی ایتھائلین ٹیریپتھلیٹ. پی ای ٹی پولی ایتھائلین ٹیریپتھلیٹ، جو کہ ٹیریپتھلک ایسڈ ایک مونومر ہوتا ہے، ڈائی کاربوکسیلک ایسڈ، اور دوسرا ایتھین ڈائیول ہوتا ہے. اس دو ڈفرنٹ مونومرز کی پالیمرائزیشن سے یہ بنتے ہیں. اس میں آتے ہیں شارٹس، ٹراؤزرز، سپورٹس ویئرز ایٹسیٹرا. ٹیریلین اسٹرانگ ہوتا ہے، ڈیوریبل ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے شارٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم وہ چل سکے. ٹراؤزرز اور سپورٹس ویئرز ہلکے بھی ہوتے ہیں، اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں اور اس کا لائف ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پولی ایسٹر سے ہم ٹینٹ بناتے ہیں، خیمہ جسے ہم کہتے ہیں، جو خیمہ لگاتے ہیں، خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں یا اور بھی گھروں میں بھی سامان کو بچانے کے لیے اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں. روفس، رسیاں بھی اس کے بنائی جاتے ہیں. اور یہ اسی رسیاں کیوں بنائی جاتے ہیں، ٹینٹس کیوں بنائی جاتے ہیں؟ چونکہ یہ ماحول میں جو کیمیکلز موجود ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ اس سے آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں. دیز آر اسٹرانگ اینڈ ڈیوریبل، پائیدار بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں. رسی کا کام بھی باندھنا ہوتا ہے، جتنی رسی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اتنا اچھا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ بیڈ شیٹس، بیڈ کے اوپر جب ہم شیٹس وہ کپڑا بچھاتے ہیں اس کو بیڈ شیٹس کہتے ہیں. اینڈ کارٹنس، پردے، کھڑکیوں دروازوں کی جو ہم کھڑکیاں لگاتے ہیں تو وہ یہ بھی اس کے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آٹوموبائل پارٹس، گاڑیوں کے حصے، سارے کے سارے پرزے گاڑیوں کے وہ میٹل کے نہیں بنے ہوتے کیونکہ میٹل انتہائی قیمتی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کروجن، اس کو زنگ بھی آسانی سے لگتا ہے، تو اس وجہ سے آٹوموبائل پارٹس میں زیادہ تر وہ ایسٹرز کے بنے ہوتے ہیں.
इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस, इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाहर जो कवर होता है, जो प्लास्टिक का कवर होता है, वो भी पॉलीएस्टर का होता है। हम उसे हाथ में ले सकते हैं और अंदर उसमें वो वायर होता है, कंडक्टर होता है। इनको इंसुलेट बनाने के लिए वो बाहर कवर जो है वो पॉलीएस्टर का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स की तरफ। तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट जो है डज नॉट रस्ट लाइक मेटल्स की तरह इसको जंग नहीं लगता। इस वजह से ऑटोमोबाइल की ज्यादातर हिस्से जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, बाई पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है सारी, ये पॉलीएस्टर के बने होते हैं। दीज आर हीट रेजिस्टेंट्स, हरारत इस पर अमल नहीं करता। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गर्म आसानी से गर्म नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज आर सुटेबल फॉर इंजन सराउंडिंग। तो इंजन के इर्द गिर्द ये लगाई जाती है ताकि जो हीट इंजन खारिज करता है वो इसे एब्जॉर्ब कर सके और गाड़ी को गर्म होने से बचाया जा सके। इस तरह गाड़ी के जो बम्पर्स है जो आगे लगे होते हैं, इसके अलावा इंटीरियर कवरिंग से गाड़ी का जो ऊपर वाला छत होता है उसको जो कपड़ा लगाया जाता है वो भी पॉलीएस्टर का बना होता है। सीट फैब्रिक्स, जो गाड़ी की सीट्स के ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है, डेकोरेटिव पीस होता है वो। इसके अलावा हेडलाइट कवर्स, गाड़ी की फ्रंट की जो लाइट्स है उसके जो कवर है, बैरूनी कवर, वो शीशे के नहीं बने होते, वो पॉलीएस्टर के बने होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं और इस तरह ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो ये हो गए आपके बॉडी पार्ट्स, ऑटोमोबाइल बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा पेंट रीजन में भी इस्तेमाल होता है। व्हाट इज पेंट रीजन? पेंट रंग को कहते हैं रीजन। बाइंडिंग सब्सटेंस इन पेंट्स, पेंट्स में जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है बाइंडिंग के लिए, जोड़ने के लिए। इट हेल्प पेंट टू स्टिक और एडहियर टू द सरफेस, ये पेंट को किसी सरफेस पे मजबूती से चिपकाते हैं। जस्ट लाइक ग्लू, सरेश और बॉन्ड, जो हम उसे ज्यादातर समत बॉन्ड बोलते हैं, यही। तो ये बाइंडिंग सब्सटेंस है। ये रीजन बाइंडिंग सब्सटेंस है, ये एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, मजबूती से चिपकाते हैं। इसके अलावा इससे प्लास्टिक बॉटल्स भी बनते हैं, जो बॉटल हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो फीडर्स होते हैं बच्चों को जिसमें दूध दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें इससे बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, यूजेस ऑफ नायलॉन एंड पॉलीएस्टर्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक्स अलॉट। और आखिर में एक रिक्वेस्ट के, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके अलावा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।